अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज वलम यफ़्सुक़ वलम यरफ़स रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत वाजिबुल एहतराम आज़िमीन हुज्जाज, मोहतरम बुज़ुर्गों और निहायत वाजिबुल एहतराम ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ, सबसे पहले तो हज की मुबारक सआदत हासिल करने और इस सफ़र की तैयारी करने पर मैं आप सब ख़वातीन व हज़रात को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सफ़र को कबूल और मंजूर फरमाए। दूसरे नंबर पर मैं जामिया में इस हज के अमली तरबियत के लिए आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी पर भी आप हज़रात को समीम क़ल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ और इस एतमाद पर आप सबका शुक्रगुज़ार भी हूँ। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, बेटा इसको लो ना, रिकॉर्डिंग कर लो। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आप हज़रात का नाम हज के लिए निकला। हज की अहमियत और हज का मुख्तसर फ़लसफ़ा मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझूँगा, हज का मकसद अर्ज़ करना ज़रूरी समझूँगा, ताकि आप हज़रात जब हज पे जाएँ तो वो मकसद आपके पेश नज़र हो। आम तौर पर हम 2 दिनों में ये नशिस्त किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ मसरूफ़ियात ऐसी हैं कि मैं 2 दिन वक़्त नहीं दे पाया, एक ही दिन में हमने ये सब निमटाना है, इसलिए इख्तिसार के साथ हर पहलू पर इंशाअल्लाह बात अर्ज़ की जाएगी। आप हज़रात जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं और इन अरकान में कलमा तय्यबा ऐसा रुकन है कि जो हर वक़्त मुसलमान के साथ रहना उसका ज़रूरी है। वो एक लम्हे के लिए भी मुसलमान उस कलमा तय्यबा के अक़ीदे से जुदा नहीं हो सकता। और इन अरकान नमाज, इन अरकान इस्लाम में इस हज एक ऐसा रुकन है जो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार अदा करना फ़र्ज़ है। ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार अदा करना फ़र्ज़ है और हर किसी पर भी नहीं, उस पर है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हज फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो हज के आने जाने की इस्तिताअत रखते हैं, राह की इस्तिताअत रखते हैं, यानी उनके पास आने जाने के मसारिफ़ भी हैं और उनका बदन भी सही सलामत है और उनके अहल खाना का ख़र्च भी उनके पास मौजूद है। ज़कात साल में एक बार और रोज़ा साल में 29 दिन या 30 दिन है और नमाज हर रोज़ 5 बार है। तो हज एक ऐसा रुकन है जो चूँकि ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, इसलिए इसको निहायत ही सीख कर करने का हुक्म दिया गया है इब्तिदा से लगा। अब आप ये देखें कि हज जो है वो क्या है और क्यों है। हज दरअसल इस इबादत के कई पहलू हैं। एक पहलू ये है
کہ حج اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب حقیقی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب حقیقی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور محبت اور عشق الہی کے انتہا کا نام وہ حج بیت اللہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے گھر جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے اللہ کے گھر لے جاتا ہے اور اللہ کے نبی کے روضے پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کی محبت کے اظہار کا اور ان سے محبت کا عملی نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانگی کا نام ہے، کہ محبت الہی میں ہم اپنا پسندیدہ لباس چھوڑتے ہیں، 2 چادریں پہنتے ہیں، سر سے ننگے جاتے ہیں مرد حضرات بند جوتے سے اجتناب کرتے ہیں، اور سب کی زبانوں پر ایک تلبیہ ہے، ایک ترانہ ہے اللہ کی توحید کا اور اللہ کی محبت کا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں اور رہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اور اس تلبیے کو آپ حضرات کو ہر صورت میں یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ پڑھ لیں میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اخلاقی، اعتقادی، معاشرتی، اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ حج کی حقیقت پہ غور کریں تو حج ایک مسلمان کے عقیدے کی درستگی کا ذریعہ ہے، ایک مسلمان کے اخلاق کی درستگی کا ذریعہ ہے، اور حج ایک مسلمان کی معاشرت کی بہتری کا ذریعہ ہے، بلکہ احادیث کی روح سے حج مسلمان کی معیشت کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ ہر ایک کے بارے میں عرض کروں گا۔ حج جو ہے وہ مسلمان کے عقیدے کی بہتری کا ذریعہ ہے، کہ حج ہمیں عقیدہ توحید یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور وحدہ لا شریک سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی معبود ہیں اور حقیقی مسجود ہیں، اور باری تعالیٰ اپنی اس ذات میں یکتا ہیں، اپنی صفات میں یکتا ہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کا اظہار زبان سے بھی کروایا جاتا ہے، عمل سے بھی کروایا جاتا ہے۔ زبان سے کیسے کروایا جاتا ہے؟ تلبیہ کے ذریعے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف کے لائق بھی آپ ہیں اور ساری نعمتیں بھی آپ کی طرف سے ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ تو اور عمل کے ساتھ بھی یہ کہ اللہ کے نام پر ہی جینا، اللہ کے نام پہ ہی مرنا، اللہ کے نام پر ہی طواف کرنا، اللہ کے نام کا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اور صفا مروہ کی سعی کرنا، اور جگہ جگہ پر اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، اور اللہ کے شریکوں کی نفی کرنا اور اللہ کی توحید کا اثبات کرنا۔ پھر مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں اور صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کی مسجد نبوی کے اندر ہم جو ہے ہر طرح سے عبادات سر انجام دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جو آثار ہیں، تبرکات ہیں، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار، حضور سے ایک مضبوط تعلق، پھر حضور کے سامنے جا کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ اس طرح کھڑے ہیں کہ ہم آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے رسالت کے عقیدے کے احیاء اور مضبوطی کا ذریعہ ہے۔